سر جو ان کی صحت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی، آپ نے کوئی ڈاؤن دیکھا ان کو؟ جی ان کی صحت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی. دیکھیے، یہ بات ہم سب کو اس کی تشویش ہے کہ عمران خان صاحب پر پہلے بھی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور اٹیمپٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت اس بارے میں فکر مند ہیں، کیونکہ اتنے عرصے سے انہیں ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو حکمرانوں کی پالیسی ہے اس کے مطابق خان صاحب کی واقعی ہی خطرات ہیں، وہ بڑے حوصلے میں ہیں، لیکن ہم سب کو اس بارے میں کافی تشویش ہے. سر آپ کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جوڈیشری میں. خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی مذاکرات کا کوئی حل نکالا جائے جس سے جو پارٹی میں مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے؟ دیکھیے، پارٹیز کے درمیان تو ہمیشہ بات چیت ہو سکتی ہے، باقی کون سے کس سے بات کرنی ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا، لیکن ابھی تک تو پارٹی کے ساتھ صرف ظلم، زیادتی اور جبر ہی ہو رہا ہے. اور آپ کے سامنے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں چھٹی ہے، وہ کھل کے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ اپنے دفاتر کھول رہے ہیں، الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے، اور ہمارے جتنے پولیٹیکل ورکر ہیں ان سب کو جیلوں میں بند کیا ہے، یا پھر وہ مجبور کیا گیا کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے. لہذا پارٹی کو کسی طور پر بھی ایون پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. ایک طرف ایک پارٹی ہیڈ کو جو کہ کنوکٹ بھی ہے، جس کے خلاف کیسز بھی ہیں، اس کو لایا جاتا ہے سرکاری پروٹوکول دے کر، اور لا کے وہ پروٹوکول کے ذریعے وہ باتیں کرتے ہیں. ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کو وزیر اعظم انہوں نے پہلے سے ڈکلیئر کر دیا ہے بھی الیکشن ہونے ہیں. ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف جو ملک کا سب سے ہر دل عزیز لیڈر ہے، اور جو پارٹی جو کہ ملک میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، ان کو ہر کام سے سیاسی اپنی ایکٹیویٹیز سے روک دیا گیا ہے. تو بہت بڑی ناانصافی، زیادتی اور جبر ہو رہا ہے. سر خان صاحب یہ بتائے گا کہ گزشتہ کئی روز سے یہ بات چل رہی ہے کہ خان صاحب کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس میں صداقت ہے کوئی یا یہ منقط ہے؟ دیکھیے، ہم سب کو تشویش ہے. خان صاحب تو حوصلے میں ہیں، وہ تو نہیں کہتے، نہ کمپلین کرتے ہیں، لیکن ہم سب جو سیاسی ان کے کلیگ ہیں، ہم سب کو یہ تشویش ہے، کیونکہ ان کا پہلے بھی ان کی زندگی پر اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور اتنے عرصے سے جو ہے ان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سارا پارٹی کے ورکرز جو ہے، پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، اس بارے میں فکر مند ہے. سر تیاریاں کیسی ہیں؟ سر الیکشنز کے لیے تیاریاں کیسی ہیں؟ ایک طرف تو خان صاحب جیل میں ہیں، تو دوسری طرف پارٹی کی طرف سے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، پارٹی کو تو کوئی کام کرنے دیا نہیں جا رہا. پارٹی پر تو ہر قسم کی پابندی ہے. ہمارا ورکر جو ہے یا جیل میں ہے یا اس کو انڈر گراؤنڈ ہونے پہ مجبور کیا ہوا ہے. اسی طرح یہاں تک کہ ہماری جو کمیٹیز ہیں، ایپیکس کمیٹی ہوئی یا سینٹرل کمیٹی ہوئی، ان کو بھی ان کے ممبران بھی جو ہیں وہ بھی کھلے عام کام نہیں کر سکتے. چیئرمین کو اور وائس چیئرمین کو قید میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے تو بہت بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. لیکن بہر صورت یہ بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، جو جتنی چیزیں ہے ظلم اور جبر ہو، یہ پارٹی ہر سیٹ پر الیکشن لڑے گی. پاکستان بھر کے ہر سیٹ پر ہم الیکشن لڑیں گے. خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور جیل میں ٹرائل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے قانون دان بھی، اور سائفر کیس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو سائفر کیس ہے میرے نزدیک تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ ایک جعلی کیس ہے، خام خواہ کا بنایا گیا ہے. اس کے پیچھے کسی قسم کی بھی واضح کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل قدر نہیں ہے، اور اس میں جو چیف جسٹس ہیں ان کا بھی رول کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. مسلسل جو ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ معاملہ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ اوپن ٹرائل کے بارے میں کہا ہے.
چاہے وہ ججز کا اوپن ٹرائل ہو جیسے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس میں 2018 میں شوکت صدیقی کا اور فاروق عرفان کا میں وکیل تھا، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا. تو مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پہلے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بھی اوپن ٹرائل کے لیے فیصلہ دیں گے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے اوپر جو غیر اعلانیہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، کیا آپ کی طرف سے کوئی اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی کہ آپ کو بھی آزادی دی جائے اور آئین اور قانون کے مطابق آپ کو سیاسی سرگرمیوں جلسوں کی اجازت دی جائے؟ ہماری پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے اور بلکہ 25 مئی سے پینڈنگ ہے. عمران خان صاحب اس میں پٹیشنر ہے اور ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس قسم کا ظلم اور جبر کا اس وقت ماحول ہے، یہ اس طرح کبھی کوئی پارٹی کو کام نہیں کر سکتی. لہٰذا جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، جس کا جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہی سب سے بڑے ڈیفینڈر ہیں، تو اس لیے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پوری طرح سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں. جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں سیاسی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، ہمیں بھی پوری طرح سے ان ایکٹیویٹی میں حصہ لینے دیا جائے اور چیئرمین کو بھی رہا کیا جائے تاکہ وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کر سکیں. حامد صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کی تاریخ دی گئی الیکشن کی، خان صاحب تک یہ خبر پہنچ چکی ہے؟ اگر پہنچ چکے تو خان صاحب نے کچھ اعلان کیا ہے لائے عمل کے بارے میں، کچھ بتایا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمپین کی جائے گی، کیا لائے عمل ہوگا پاکستان کرکٹ صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے، پہلے جو اعلان کیا گیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گی. آج پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 11 فروری کی تاریخ. اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کی نیت درست نہیں ہے، اپنی تاریخیں بدل رہے ہیں بار بار. حالانکہ 90 دن تو 6 نومبر کو پورے ہو رہے ہیں. انہوں نے آلریڈی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. 6 نومبر کے بعد کوئی بھی ڈیٹ دینا جو ہے آئین کی خلاف ورزی، لیکن یہ اپنی زبان پہ بھی قائم نہیں ہے. خود کہہ کر کے الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں کرائے گی، آج یہ فروری کے مڈل میں لے گئے ہیں. تو کیا اعتبار ہے کہ یہاں بھی کھڑے رہیں گے کہ نہیں؟ سر آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ہر حلقے سے الیکشن لڑے گی، وہ ایک ہی صورت میں پاسبل ہے اگر وکلا جو ہے وہ سامنے آئیں. تو کیا خان صاحب نے اس حوالے سے آپ سے کہا کہ آپ لیڈ کریں پنجاب میں یا پاکستان میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی ورکرز اس میں حصہ لیں گے اور پارٹی کے وکلا کا پورا حق ہے کہ وہ بھی پارٹی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیں، الیکشن لڑیں، الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور حصہ لیں گے وکلا. کیونکہ ایک ہی تو فورس ہے سارے پاکستان میں جو کہ آزادی سے کھڑی ہے، جس کو دبایا نہیں جا سکا. تمام تر کوششوں کے باوجود وکلا کوئی دبا نہیں سکے اور وہ پوری طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ اور چیئرمین عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو سر.